میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو ہر وقت اظہار کرتے، ہر وقت اظہار کرتے، شدید علیل ہوتے تو اظہار کرتے، کمزور ہوتے تو اظہار کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ بیماری میں بھی اظہار ہے، کفن میں بھی اظہار ہے، قبر کی جگہ میں بھی اظہار ہے۔ تبوک کے موقع پر 6-7 صحابہ زخمی حالت میں پڑے تھے، شدید زخمی حالت۔ خدا نہ خواستہ جب کئی لوگ اکٹھے زخمی ہو جائیں تو ہر ایک کی خواہش نہیں ہوتی کہ پہلے مجھے ہاسپٹل پہنچایا جائے، پہلے مجھے ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پانی لے کے نا زخمیوں کے پاس گیا، ایک زخمی کرا رہا تھا، اس کو کہا پانی پی لو، تو اس نے کہا یار میرے اندر تو قوت برداشت ہے، لیکن جو ساتھ میرا بھائی صحابی لیٹا ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے کہا میں برداشت کر لوں گا، ساتھ والا بوڑھا ہے اور زخم بھی زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے مجھے چوتھے تک بھیج دیا۔ چوتھے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا وہ ان چاروں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا میں نے بھی اسی رسول کا پڑھا ہے، میرے اندر بھی وہی جذبہ ہے، اگلے کو یعنی زخمی حالت میں، زخمی حالت میں۔ کب تک ان باتوں کو صرف سنا جائے گا اور ہم یہ شوق نہیں پیدا کریں گے کہ یہ کام کر لینا چاہیے۔ کہا میں ساتوں تک لے کے گیا اور جب میں ساتویں کے پاس کھڑا تھا تو وہ ہچکیاں لے رہے تھے موت کی اور مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے کو پانی پلا دے، وہ زیادہ کمزور ہے۔ کہتے میں پانی لے کے پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے قریب آیا تو جنت کی طرف سفر مکمل ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو شہادت کا درجہ مل گیا، چوتھے کے پاس آیا تو وہ بھی درود و سلام پڑھتا۔ روح حضرت سیدنا اسرائیل کے حوالے کر رہا تھا، کہتے ساتوں چلے گئے، پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں کبھی پیالہ دیکھتا کبھی ان جانے والوں کو دیکھتا اور پھر میرے لبوں پہ محمد عربی کا درود و سلام ہی جاری ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جاری ہوا۔ کیا تربیت فرمائی ہے، کیا انداز اختیار کیا ہے۔ اگر آپ زیادہ توجہ فرمائیں میرے سننے والے تو ایک خاص بات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی پاک علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے تھے، حضور بڑا روئے تھے۔ 70-72 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کو جسد اطہر کو سامنے رکھ لیا اور ہر جنازے کو حضور فرماتے یہاں لا کے رکھو۔ جنازہ رکھا جاتا تو حضور جنازہ پڑھاتے، پھر دوسرا جنازہ پڑھاتے، تیسرا، 70 لوگوں کا جنازہ پڑھا اور حضرت امیر حمزہ کی میت مبارک پڑی رہی، یعنی ان پر 70 مرتبہ میرے نبی نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ان کا وجود کاٹ دیا تھا کفار نے، کاٹ دیا۔ حضرت صفیہ جو حضور کی پھپھو ہیں، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ، وہ دوڑی ہوئی آئیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا حضرت زبیر سے ماں کو روکو، یہ بہن ہے، یہ بھائی کا یہ روپ نہیں دیکھ سکیں گی، آنکھیں نکل گئی ہیں، کان کاٹ دیے گئے، یہ بہن ہے، اسے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو حضرت صفیہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی جو میرے حمزہ سے آپ کا پیار تھا اسے بھی میں جانتی ہوں، اور اگر آپ نے دیکھ لیا تو میں بھی دیکھ ہی لوں گی، اور میرا بھائی تو اللہ کے راستے میں گیا ہے، اسے تو شہادت کی موت ملی۔ پھر قریب آئیں اور قریب آ کے کھڑے ہو کے کہا اللہ اس قربانی کو قبول فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ 2 چادریں کفن کی، کفن کے لیے 2 چادریں، یہ اسلام پر غربت کا زمانہ ہے، کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں۔ 2 چادریں حضرت صفیہ لائیں اور کہا کہ میرے بھائی کو اس میں کفن دے دو۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کفن دینے لگے تو قریب ایک اور صحابی تھے، ان کی لاش بھی پڑی تھی جن کو کفن میسر نہیں تھا، تو محبوب فرمانے لگے مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ چچا کو تو کفن دے دوں تو میرا یہ صحابی بغیر کفن کے چلا جائے، اس کو کفن دے دوں اور یہ بغیر کفن کے چلا جائے۔ 2 چادریں، ایک بڑی ہیں ایک چھوٹی ہیں، دونوں کے قد بڑے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن اندازی کرو، قرآن ڈالو۔ تو کہتے ہیں قرآن ڈالا کہ کون سی چادر کس کو دینی ہے، تو بڑی چادر اس صحابی کے نام نکل آئی۔ دیکھو تاریخ عالم نے یہ نظارے بھی دیکھے کہ حضرت امیر حمزہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی، یہ احسار میرے نبی پاک کا، کفن میں بھی احسار، کفن میں بھی، کفن میں بھی، وہاں زخموں میں احسار ہے، یہاں کفن میں احسار۔ میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چھوٹی چادر سے حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جائے گا۔ چھوٹی چادر جب اوڑھی، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا۔ محبوب نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو اور میرے چچا کی قبر بند کرو، اللہ انہیں جنت کا لباس عطا فرمانے والا ہے، جنت کا۔ یہاں تک احسار ہوتا تھا، یہاں تک گویا کفن ڈالنے میں بھی احسار، اور میں نے جو بات کہی نا کہ قبر میں بھی احسار کرتے تھے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اس امت کا بہت بڑا ہیرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخم لگ گیا، احساس ہو گیا کہ اب شاید وصال ہو جائے گا، اپنے صاحبزادے سے کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں، گنبد خضرا میں 3 قبروں کی جگہ ہے، ایک میں حضور کی تدفین ہوئی، ایک میں حضرت ابو بکر ہے، ایک جگہ باقی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی،
کتنی بڑی جگہ ہے جو گنبد خضرا میں موجود ہے. حضرت عمر کے صاحبزادے گئے جا کے کہا اماں جی ابا جی کا آخری وقت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو حضور کے گنبد میں دفن ہونا چاہتے ہیں. جناب عائشہ رو پڑی, کہنے لگی کوئی قبر کا احسار تو نہیں نہ کرتا, اور قبر کی وہ جگہ جو گنبد خضرا میں ہو جہاں نبی کریم علیہ السلام کے جلوے ہوں, لیکن عمر سے کہنا تم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے, میں قبر کی جگہ کی بھی قربانی دیتی ہوں, میں احسار کرتی ہوں, میں دیتی ہوں وہ جگہ. تو میرے بھائی انہوں نے روزی روٹی میں صرف احسار نہیں کیا, انہوں نے تو زخموں کی حالت میں بھی احسار کیا, کفن کے کپڑوں میں بھی احسار ہوتا رہا, قبر کی جگہوں پر بھی احسار ہوتا رہا. احسار اتنی بڑی نیکی ہے جو آپ کو بڑے بلند اخلاق تک پہنچائے, جو آپ کا روحانی قد اونچا کرے گی. قرآن مجید نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ صحابہ کی تعریف فرمائی, فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. کب؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, جب انہیں اس چیز کی بڑی شدید حاجت بھی, انہیں خود بڑی شدید حاجت ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, پر وہ اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں. صحیح مسلم شریف میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ ایک بڑا ہی نصیبوں والا مہمان آ گیا. اس کے لب و لہجے میں اور اس کے آنے میں محسوس یہ ہوتا تھا کہ بھوکا ہے, کھانا چاہتا ہے. حضور علیہ السلام فوراً ازواج مطہرات کے گھروں میں یہ پیغام دیا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھیجا جائے. دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. جواب یہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو آپ کا فقر اختیاری ہے نا, اس کے سبب سے کئی دنوں میں گھر میں کھانا نہیں پکا. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع پہ نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے. کیا لذت والے جملے ہیں کہ مہمان میرا ہے اور کوئی لے جائے اور اسے کھانا کھلائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے, غریب آدمی تھے. بڑی مزیدار ہوتی ہے وہ سخاوت, جو سخاوت نہیں ہوتی قربانی ہوتی, جو سخاوت نہیں ہوتی احسار ہوتا ہے, جو دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے. اس طرح کے لوگ بڑی مزیدار زندگی گزارتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ احسار بہت اعلیٰ اخلاق کا نام. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ خدمت میرے نصیب میں آئے نا تو اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھو کہ آپ کا مہمان ہو اور کھانا میں کھلاؤں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو ساتھ لے کر کے نا تو گھر گئے. بیوی سے پوچھا کھانا ایک مہمان کے لیے چاہیے, اس نے کہا تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے اور آپ کے لیے. تو بیوی بھی جناب ابو طلحہ کی تھی نا, خاوند کا مزاج سمجھتی تھی. حضرت ابو طلحہ نے فوراً کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور میں اور تم بھی کسی طریقے سے رات گزار لیں گے, پر یہ مہمان مصطفیٰ کریم کے, یہ مصطفیٰ کریم کے مہمان ہیں, نبی کریم کے مہمان ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, پر میں یہ حضور کے مہمان ہیں, ان کو دینا ہے, کھلانا. بچوں کو, پھر غور کرنا بات پر, بچوں کو. انسان اپنی بھوک برداشت کرتا ہے پر اپنے بچوں کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی. بچوں کو بہلا کرنا, سلا دیا, اور جب بچے سو گئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی بیوی کو بھی بات سمجھائی. تب اس رنگ یہ ہے کہ خاتون نے نا کھانا دسترخوان پہ چنا اور پھر ترتیب اس طرح کی دونوں میاں بیوی نے بنائی کہ تم اس طرح کرنا, کسی طریقے سے چراغ بند کر دینا, کیونکہ کھانا تو ایک آدمی پیٹ بھر کے بمشکل کھا سکے. چراغ کو بند کرنا, چشم تصور میں بات لائیے گا, اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے. کھانا چن دیا گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اٹھی اور کسی کام کے بہانے چراغ کو بجھا دیا. دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے. یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, کبھی ان کا ذائقہ تو لیا کریں, اس کی ذرا لذت تو محسوس کرے کہ بچے بھوکے سلا دیے, خود دسترخوان پہ بیٹھے, ہاتھ بھی ہل رہے ہیں, منہ بھی ہل رہا ہے. لوگ اداکاریاں کرتے ہیں لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے, اداکاریاں کرتے ہیں, اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ گئے, نبی کریم کو راضی کرنے کے لیے. اور اپنی بھوک دیکھیں نا, لوگ رو کے کہتے ہیں پیسہ ہوتا ہے تو رو کے کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, میں کچھ نہیں دے سکتا, اور ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لے لو, ہم تو دینا چاہ رہے ہیں, خود بھوکے سو لیں گے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. اور جب آپ اخلاص والا معاملہ کرتے ہیں نا, احسار والا معاملہ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو دنیا سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر وہ کمزور آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگوں سے تھوڑی ڈگری لینی چاہیے, لوگ میری تعریف کریں کہ میں بڑا سخی ہوں. حضرت ابو طلحہ فرماتے رات مہمان کو کھانا کھلایا, سو گئے. صبح نماز کے وقت مرتب ترتیب کے ساتھ میں اٹھا, لیکن جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ, تیرا اور تیری بیوی کا رات والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا ہی پسند آیا.
صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند آیا ہے عمل رات. فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا. رب فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو. شدید دیکھیں نا, مزہ بھی اسی چیز کا ہے. اگر کچھ تھوڑا سا سائڈ سے نکال کے آپ کسی کو دے بھی دیں تو یہ کمال تھوڑا ہے. میرے پاس پڑے ہوئے تھے 50,000 تو میں نے 2,000 خرچ کر دیے تو یہ کمال تھوڑا ہے. میرے پاس چند چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ایک مجھے پسند تھی ایک ناپسند تھی تو چلے یہ کون سا میں پہنتا ہوں کسی کو دے دی تو یہ کوئی کمال ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر کسی نیکی تک پہنچنا ہے نا, دیکھیے فرمایا اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر سنو, تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. مما تحبون, وہ خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی, وہ چیز تم نے خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے. لن تنالوا البر, ورنہ تم نیکی تک پہنچ سکتے. پھر ٹھیک ہے تم اپنے دل کو مطمئن کر لو, اپنے آپ پہ راضی ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر لیا ہے, لیکن تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے. اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر تو اپنی محبوب چیز پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں, ابن حبان میں موجود ہے, فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو روک لیا, دل میں جذبہ تھا خواہش تھی پر اس نے اس کو روک لیا, جس نے اپنی خواہش کو روک کر اپنے نفس کو روک کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس احسان کرنے والے کی بخشش ہی فرما دیتا ہے. رب اسے معاف فرما دیتا ہے, اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ کے اس نے اس طرح کا رویہ کیا. میرا بندہ دیکھیں نا, خواہشات کہاں نہیں ہوتی, خواہش کہاں نہیں ہوتی. یہ نفس تو ایک ایسا گھوڑا ہے کہ آپ اس کی ایک بات مانیں تو سمجھ لیں کہ ایک لگام اس کی ڈھیلی ہو گئی, پھر یہ فٹافٹ دوسری بھی ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری. خواہشات تو وہ انسان کے نفس کا وہ پیالہ ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا. تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو روک کر اگر احسار کیا جائے, اگر کوشش کی جائے کہ چلے بہت زیادہ اپنے ہی آپ کو سنوارتے رہنا, اپنے ہی گھر کو ضرورت کا کام ضرور کریں, باقی کوشش کریں تھوڑا سا بچ جائے اور اس غریب کو بھی میسر آ جائے, اس غریب کو جس بیچارے کے پاس اپنی چھت بھی موجود نہیں, گھر کی صرف اس کو سجانے سنوارنے میں کروڑوں روپیہ لگانے کی بجائے اگر کسی کی جھونپڑی کا بندوبست کر دیا, گاڑی صرف اس لیے بدلنے کی بجائے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے, اگر کسی شخص کے آنے جانے کے اسکول کے کرائے کا ہی بندوبست کر دیا جائے تو میرے بھائی کس قدر زیادہ لوگوں میں پیار بٹے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس آتا ہے وہ اسے اپنا سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنا ضروری جانتا ہے, تھوڑی تھوڑی قربانی دینا, تھوڑا سا خواہشات کو دیکھیں نا, بڑی معروف بات ہے لیکن کبھی اگر آپ اس کا مزہ لینا تو مزہ بڑا شاندار ہے. گوشت جن گھروں میں کم پکتا ہے, جن غریبوں کے ہاں کبھی کبھی آتا ہے, وہاں بڑی لذت سے کھایا جاتا ہے. مدینے کے اندر کچھ علاقوں میں غربت تھی, گوشت آئے اور کبھی آئے تو بڑی جو ہے وہ لذت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا. کیا لفظ ہیں, کبھی ان کا اثر اور کبھی ان کا سرور محسوس کرے. گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا. میرے اسا فرمایا کرتے تھے اگر روز پھل کھانے ہیں نا تو چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکنا, کہیں ان کے بچے بھی ضد نہ کریں یہی والا پھل ہم نے بھی کھانا ہے. پتہ نہیں بیچارے کا باپ لا کے دے سکتا ہے کہ نہیں لا کے دے سکتا. تو ایک بکری کی سری ایک صحابی نے کسی کے گھر میں بھیجی. اب یہ کبھی کبھی گوشت آیا ہے ہاتھ میں تو وہ پکتا ہے, اس کی ایک لذت ہے, اس کا ایک سرور ہے, وہ کھانا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے. اس کے گھر میں جب سری آئی ہے اس دل میں خیال آیا یار میں تو غریب ہوں ہی, یہ جو میرے ساتھ میں پڑوسی رہتا ہے نا مجھے اس کے حال کا پتا ہے. آج ہمیں پڑوسی کی بیوی اور اس کے بچوں کی حرکتوں کا پتا ہوتا ہے پر ان کی غربتوں کا پتا نہیں ہوتا. یہ پتا ہوتا ہے کہ آنا جانا کس کا ہے لیکن وہاں بیمار کتنے, کمزور کتنے, پریشان کتنے, یہ نہیں پتا ہوتا. مجھے خبر تو ہے کہ میرے پڑوسی کے بچوں کو کتنا دیر ہو گئی گوشت نہیں کھایا, تو اس نے نا سری ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی. جب اس کے گھر میں آئی تو ماں باپ نے میٹنگ کی, بچوں کو بٹھایا, کہا تحفہ تو ہمیں ملا ہے, کھا تو ہم سکتے ہیں لیکن تمہیں پتا ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ بیمار لوگ بھی رہتے, تو بیمار کو اگر تھوڑا سا گوشت کا شوربہ پینے کو ملے گا تو اس کی دل کو تسلی ہوگی. بکری کی سری تیسرے گھر میں گئی, تیسرے نے چوتھے کے گھر میں بھیج دی, چوتھے نے پانچویں کے اور پانچویں نے چھٹے نے, اور جب چھٹے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو گوشت تو گھر میں آ ہی جاتا ہے لیکن نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے, کسی اور کو نہ دے دوں. اس نے دوبارہ پلٹ کے نا ساتویں کو دے دی, اور جب ساتویں کے ہتھی آئی تو اس نے دیکھی اوہو تو بڑے سارے گھروں میں ہو کے آئی ہے. ایک محدث نے تو یہاں کمال جملے لکھے ہیں, وہ کہتے ہیں اس نے پھر بھی اکیلے نہیں کھائی, اکیلے نہیں کھائی. اس نے بیوی سے کہا اس طرح کرو اس کو پکاؤ تو شوربہ ذرا زیادہ کرنا, ساتوں گھر مل کے ہی کھائیں گے. اس کا شوربہ ذرا زیادہ پکانا, ساتوں گھر مل کے کھائیں گے, تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے, ذرا مل کے کھا لیں. میرے بھائی
تھوڑا سا اثار کا مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں اثار کا مزاج بن جائے تو بہت ساری غربتیں ویسے ہی تقسیم۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب اللہ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے غریب بھائی کا بھی اس نے کچھ حصہ بھیجا ہو، اور جب اگلے مہینے تمہیں تھوڑے سے اور زیادہ عطا کرے تو ہو سکتا ہے تمہاری بیمار بہن کا بھی اس میں حصہ ہو، اور فرمایا جب اس سے اگلے مہینے تمہیں کچھ اور تھوڑے زیادہ دینا تو ہو سکتا ہے تمہارے کسی غریب دوست کا بھی اس میں حصہ ہو۔ جب یہ نظریہ ہوگا نا کہ میں دیتا جاؤں گا تو عرش کا مالک بھی مجھے نوازتا جائے گا، تو پھر انسان کے اخلاق بڑی بلندیوں پہ جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا یہ وہ والی نیکی ہے جو روح کو سفر کراتی ہے، جو ٹھنڈک دیتی ہے، جو محبت فراہم کرتی ہے۔ دیکھیے نا کمال کی بات، بخاری مسلم میں صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرمائے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت آئی اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے نا اجازت لے کے گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ کے لیے ایک چادر نہ بنا کے لاؤں، ایک کرتا نہ بنا کے لاؤں۔ ایک قمیض وہ بنا کے لائی، اس نے بڑے خوبصورت نقش و نگار کی، حضور کے لیے بنا کے لانا تھی نا، اس نے بڑی محبت کی، اس نے بڑے پریم سے، بڑی ریجھ سے، بڑی مٹھاس سے، جانے کتنا درود پڑا ہوگا، جانے کس قدر وہ راضی ہوئی ہوگی، یعنی وہ لمحے اس پر کتنے سکون کے گزرے ہوں گے کہ اپنے نبی کے لیے تیاری کر رہی۔ کبھی اماں بیٹے کے لیے ٹوپی بنائے نا تو اماں سے پوچھو اس کا رنگ ڈنگ کیا ہوتا ہے، اور جو اپنے مصطفیٰ کریم کے لیے تیاری کرے وہ بڑی محبت سے لائی، بڑے پریم سے لائی اور بڑے ادب سے پیش کی، حضور میں لائی ہوں۔ میرے محبوب بھی بڑا ہی بھلا دینے والے ہیں، محبتوں کا جواب بڑی محبتوں سے دینے والے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اندر گئے، اسی وقت جب وہ قمیض بنا کے لائی، اندر جا کے حضور علیہ السلام نے جو کرتا پہنا تو اس کو اتارا، اور جو نئی قمیض وہ صحابیہ بنا کر کے لائی تھی حضور نے فوراً پہن لی، اور پہن کر صحابہ کے بیچ آئے۔ صحابہ کے بیچ جیسے ہی حضور آئے نا تو ایک صحابی، اور بعض شارحین نے نام لکھا ہے کہ غریب صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، مالدار آدمی، حضور کی طرف دیکھ کر کے عرض کرنے لگے حضور کتنی پیاری لگ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کپڑا بھی آپ کے لیے بنایا گیا۔ حضور کیا انداز ہے، کیسے فٹ آئی ہے وجود اطہر پر، کیا بات ہے محبوب، بڑی پیاری۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں زیادہ پسند آ گئی ہے، زیادہ پسند ہے؟ ہاں۔ فوراً اللہ کے محبوب اندر دیکھنا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ چیز کوئی پرانی ہو جائے تو بٹتی ہے، نئی ہو اور پھر ہمیں پسند ہو اور پھر زمانہ تعریف کرے اور اس کو کسی کو دے دیا جائے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں محبوب تیری اداؤں پہ، قریب محبوب اندر تشریف لے گئے، اور اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ خاتون تو جا چکی تھی خوش ہو کے کہ حضور نے پہن لی، محبوب نے پھر پرانا کرتا پہنا اور نئی کو طے کر کے نا جناب عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں تھمایا، اور حضور دوبارہ حجرے میں چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا عبد الرحمن یہ تم نے کیا کیا، تم دیکھتے ہو حضور کی کرتا نور پر پیوند کتنے لگے ہوئے، حضور تو قبول ہی نہیں فرماتے۔ صحابہ کرام جب کہتے ہیں تو کسی پر بوجھ بننا پسند ہی نہیں فرماتے، تو آج اگر محبوب نے قبول فرمایا تم نے طلب کر لیا، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ جناب عبد الرحمن نے بھی جو جواب دیا وہ بھی بڑا کمال ہے، رو پڑے، فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے، پہننے کے لیے لی ہے، یہ تو حضور کے وجود سے لگ گئی ہے، اب مرتے وقت گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اس میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، میں تو وصیت کروں گا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ بھائیو، ایثار کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایثار کا جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ توجہ لگ جاتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کے دل کو بڑا قرار عطا کرتا ہے، جو طبیعت کو بڑا ٹھنڈا۔ آپ صبح تجربہ کر کے دیکھیں، صبح کہ جب آپ لوگوں سے حاصل کرنے کا مزاج بنائیں گے نا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے سے کچھ لوٹ لوں تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر ذہن بن جائے نا کہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ روح کو سکون عطا فرمائے گا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، سکون دے گا۔ اور جب یہ ذوق پیدا ہوتا ہے نا تو پھر صرف اپنے بچے نظر نہیں آتے، پھر سب کے بچے اپنے بچے ہی محسوس ہوتے، پھر ہر غریب کا بچہ پیارا لگتا ہے، پھر انسان صرف اپنے کے ہاتھ میں ہی 100 کا نوٹ نہیں تھماتا، دوسرے بھی اسے دکھائی دے، پھر وہ پیار بانٹتا ہے، پھر وہ محبت بانٹتا ہے، پھر جس طرح وہ اپنے بچے کے بیمار ہونے پہ رو پڑتا ہے نا، کسی اور کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، پھر یہ درد برابر کا کیا انداز ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں گھس گئی تھی سیدہ فاطمہ کی کام کر کر، چھالے پڑ گئے۔ فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے گیا، کچھ کنیزیں آئی تھی مال غنیمت سے، خدام آئے تھے، یا رسول اللہ ایک کنیز مل جائے، فاطمہ کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، وہ آب زر سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ چیز ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب تک اصحاب صفہ کے معاملات
پورے نہیں ہو جاتے. یہ جو میرے غریب نادار صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، دین کی تعلیم لیتے ہیں، جب تک ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک میں کسی اور طرف توجہ نہیں کروں گا. فاطمہ کے گھر میں کنیز بعد میں بھیجی جائے گی، لیکن جو دین کے لیے خدام بیٹھے ہیں پہلے خیال ان کا کیا جائے گا. اتنا بڑا احسار، اتنی بڑی محبت. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، ہمیں یہ انداز سکھایا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے. بیمار آدمی کو آپ اگر کچھ کہتے ہیں نا کھانے کے لیے تو بیچارہ کھا ہی نہیں پاتا، اس کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہوتی. آپ شدید علیل تھے، کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں. تو ایک دن بچے نے بڑی ضد کی کہ ابا جی کچھ تو بتائیں. تو فرمانے لگے بیٹے کہیں سے انار مل جائے نا، کہیں سے انار مل جائے تو وہ میں کھاؤں گا تو مجھے بڑی تسلی ہوگی، سکون ہوگا. انار اگر ملے. صاحبزادے گئے کہیں سے ڈھونڈ کر کے انار لائے، ابھی لا کے رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ سائل آ گیا. سائل اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر اگر کچھ مل جائے تو بڑی بات ہوگی. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیٹے سے کہا یہ انار باہر دے آؤ. کہا ابا جی آپ کو توانائی ملے گی، آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، ابھی تو آپ نے قبول فرمایا ہے، خواہش کا اظہار کیا تو مہربانی فرمائے قبول کر لے. فرمایا نہیں بھائی سائل کو دے دو. 2-3 دفعہ جب کہا تو بچے کو ڈانٹا. فرمایا جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو دے دو. اب سائل کو جب دے دیا نا، بیٹا واپس آیا تو عجیب لفظ کہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے. ہمارے لگے بیٹا انار کھا کے شاید مجھے اتنی توانائی نہ ملتی جتنی اس سائل کو دے کے اللہ نے میرے روح کو سکون عطا فرمایا. یاد رکھیے گا کہ جاہل کو جاہل کہہ کے اس سے جان چھڑانا بڑا ہی آسان کام ہے. جاہل ہیں جی یہ لوگ، ان کو نہیں سمجھ آ سکتے، یہ سخت گیر لوگ ہیں جی یہ نہیں بدل سکتے، یہ تو بڑا آسان کام ہے. لیکن اس جاہل کو تعلیم دینا یہ اصل کام ہے. ان سخت گیر لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے حق کی اذان پڑھ دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور اصل کام یہی ہے. کسی کو بے ادب کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن بے ادب کو ادب والا بنا دینا یہ مشکل کام ہے، لیکن اصل کام یہی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہم بھی حاضر تھے. ایک شخص مسجد میں آیا، ابھی تو مسجدیں بنی ہیں، ابھی لوگوں کو آداب مسجد کا پتہ نہیں. مسجد کے اندر وہ شخص داخل ہوا تو اس نے آتے ہی مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس پہ بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا. اور چونکہ محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ہم نے سے کسی نے کوشش نہیں کی، ورنہ آگے بڑھ کے شاید بہت ڈانٹا جاتا یا ممکن ہے اسے پیٹ بھی دیا جاتا. ہم آگے نہیں بڑھے، لیکن ایک شخص نے اس کو روکنا چاہا کہ کم از کم اب پیشاب نہ کرے. تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اب اسے پیشاب کر لینے دو. انسان کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ اس کو اس وقت روک دیا جائے. اس نے مکمل پیشاب کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہل کو تعلیم دینے کا انداز تھوڑا نرالا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھ لیا کہ اس نے پیشاب کیا ہے تو حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ بالٹی میں پانی لاؤ. تو پانی لائے تو حضور نے فرمایا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. وہاں بہا دیا گیا. اب وہ شخص بڑا سخت شرمندہ ہے. میرے طرف توجہ فرمائیں بات پر. اب وہ شرمندہ ہے سامنے لیکن نا مسجدوں میں بیچارے کسی کا موبائل بچ جاتا ہے نا تو انسان بھول بھی تو جاتا ہے. تو اگر اس کا موبائل غلطی سے بھی کسی کی بیل ہو گئی تو پھر جو اس کا حال ہوتا ہے، جو اس کا. رمضان المبارک سے پہلے جو جمعہ آیا تو مجھے ایک صاحب نے پرچی تھمائی، ایک نوجوان نے. کہنے لگا حضرت رمضان آ گیا ہے تو ہم کچے نمازیوں نے بھی اب مسجد میں آنا ہے، تو ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجئے گا کہ کچوں کو بھی تھوڑی جگہ دے دیں. یہ ہمیں گھورتے ہیں، کہتے ہیں آ گئے ہیں مہینے بھر کے نمازی. تو گھورے نہیں، آپ جو آیا ہے ذرا اسے آنے دیں، ذرا اسے قریب کریں، اسے ذرا موقع دیں. آیا ہے نا، آئے گا تو انشاءاللہ بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا دیا. پھر اس بدو کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہے، یہ غلاظت کے لیے نہیں ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں سجدہ کیا جاتا ہے. وہ گھبرایا ہوا شخص، ٹوٹا ہوا آدمی، اس نے آنکھیں کھول کے حضور کا چہرہ انور دیکھا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے خبر نہیں تھی، آج کے بعد میں احتیاط بھی کروں گا اور مسجد کا ادب بھی کروں گا. تھوڑا سا زمین پہ چل کے، زمین پہ چلنے والوں کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے. نیچے اتر کر جو آدمی ہوا میں وقت گزارتا ہو اور زمین پر چلنے والوں کے بارے میں تبصرہ کرتا اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. زمین پہ اتر کر لوگوں کی تربیت کا ماحول بنانا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بالکل دور ہیں انہیں قریب لانے کی کوشش کرنا، ان پر تھوڑی سی محنت کرنا، تھوڑی سی ان پر جدوجہد کرنا. اور مجموع کا اور اجتماعات کا شوق تو آج ہوا ہے نا. میرے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بھی بیٹھ کر دین کی بات پوچھتا تھا تو حضور اسی طرح بتاتے تھے جس طرح ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا جاتا ہے. اور حضور نے ایک ایک شخص سے، صحابہ کہتے ہیں بعضوں کا ایک شخص آتا وہ بات پوچھتا چلا جاتا، پھر کچھ دنوں کے بعد آتا، پھر دوبارہ وہی بات پوچھتا تو حضور اسے اسی طرح بتاتے. پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آتا، ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھے تو میں ماں بدولت ناراض ہو جائے کہ تجھے کل ہی تو بتایا تھا. ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پوچھے تو میں کہوں کہ بھائی میں تیرے لیے فارغ نہیں ہوں، مجھے اور بھی کچھ کام ہے. لیکن جتنی دفعہ کوئی آیا، جب آیا
اور جو اس نے پوچھا میرے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ خیرات لینے آتے ہیں تو بہت بڑا بھی جو سخی ہوتا ہے نا رمضان میں، اس کے دروازے پہ آ کے صبح 9 بجے غریب بیٹھتے ہیں زکوٰۃ دینے آئے۔ میرا یہ خیال تھا کہ آج آپ مجھے لائیو ہی سنتے، موبائل کی آنکھ سے نہ ہی دیکھتے، یہ میری خواہش تھی۔ ان کو کبھی کبھی چھوڑنا بھی چاہیے نا جی، اتنا فرض تھوڑی ہو گیا ہے، اس کو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے، اس کو چھوڑیں۔ اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کل بھی ایک جگہ پہ کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچلتے ہیں آلات، تھوڑی دیر ہم سے یاری لگائے نا آپ لوگ اور مسکرائیں، تھوڑا سا خوش ہو کے بات سنیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اس کو سنبھال کے رکھا کرے، گم بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ میری بات پہ غور فرمائے میرے بھائی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سے بھی لوگ مانگنے آتے ہیں نا بھائی، صبح 9 بجے بیچارے غریب لوگ آ جاتے ہیں رمضان میں سیٹھ صاحب کے دروازے پہ، تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا زکوٰۃ لینے والی عورتیں آئی ہیں 9 بجے کی بیٹھی ہیں، تو 12 بجے سیٹھ صاحب اٹھتے ہیں، پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ 2-3 اخباریں بھی پڑھیں گے چونکہ سارا دن ملکی حالات پہ تبصرہ بھی تو کرنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ جو ملازم ان کا بریڈ لایا تھا وہ ٹھنڈا تھا، اب تازہ لینے گئے، باہر غریب لینے آیا ہے، اور جو لینے آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں کہ رب کریم نے کسی کو ہمارے دروازے تک بھیج دیا ہے، یہ بہت کافی نہیں تھا۔ اور اس کے باوجود بھی جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سونے بھی نہیں دیتے، خیرات لینے آئے ہو کہ جان لینے آئے؟ پھر بھی اور پھر لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے، تم وہی تو نہیں ہو جو صبح بھی آئی تھی، تم وہی تو نہیں ہو۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا، امام شافعی سے، کہ حضور میرا بھی دینے کو دل کرتا ہے پر مستحق بندہ نہیں ملتا، تلاش کرتا ہوں کوئی ایسا ملے تو دوں۔ تو آپ مسکرائے، تو اس نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا؟ مجھے تو بھی مستحق نہیں لگا۔ 50,000 پکڑ کر کسی بہت بڑے عالم کو جا کر لوگ کہہ دیتے ہیں بہت دفعہ، عالم یہ پیسے میں نے لگانے ہیں، مجھے بتائیے کہ مسجد میں ادارے میں کون سا کام ہونے والا ہے؟ یعنی اس عالم کو، شیخ کو بھی اتنا دیانتدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ 50,000 کہیں کھا نہ جائے۔ جب یہ رویے قوموں کے ہوتے ہیں تو پھر کیسے تربیت ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی۔ سرخ دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی، کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا۔ فرماتے ہیں حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری، اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے، اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کے، چادر کو پکڑ کے نا یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے، جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے، کھینچا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا، نازک وجود اثر، نشان پڑ گیا۔ تو حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے، لیکن بریلی کا امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مصرے میں اس کا جواب دے دیا، فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے، فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دو، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا۔ بھئی آپ پہلے سکھا لیں، تعلیم دے لیں، اس کو پہلے آپ باخبر کریں،
اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو تو اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ. بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، بڑی خوبصورت. فرماتے ہیں کہ ایک بدو نا حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا، خیرات لینے آیا. رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا. جب اس نے حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی. حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی. لیکن دیہاتی تھا نا، ان پڑھ ہے، ابھی بدو ہے، آداب نہیں جانتا. میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا، اس بے ادب کو قتل کریں گے. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جلدی نہ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا، حضور گھر لے گئے. گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا. فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے. حضور نے تھوڑا اور دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. جب حضور نے بڑا نوازا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب نہیں اٹھایا جا. اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا. حضور اٹھایا نہیں جائے گا، بس کریں. حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی، اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی. حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے. یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جوڑ جائیں گے. اب اس فکرے کو سمجھیے گا، جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے، دل ٹوٹے. یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے. خاص غور فرمائیے، مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو، اب کہو کیا کہتے ہو. تو انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں، میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے. صحابہ خوش ہو گئے. اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے. حضور نے ایک مثال دی. محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی اسے نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی چھڑی مارتا تھا. اونٹنی وہ جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی، آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی. محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا. اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا. اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی. اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے. خاص غور کریں بات پر، خاص توجہ کریں، بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تنگ کیا. اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرمانے لگے امت بھی میری ہے، یہ امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تو حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. یہ طریقہ سیکھے امت کو سنبھالنے کا، یہ حضور نے ہمیں طریقہ دیا، امت کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھے. کیا بہت گرجدار آواز کے ساتھ لوگوں کو سنبھالا جائے گا؟ کیا کسی شخص کو متکبر کہہ کے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ تکبر میں بڑھ جائے؟ کسی شخص کو دنیا دار کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مرضی کرتا رہے؟ کسی شخص کو بہت زیادہ گناہوں میں الجھا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کیا. دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. امام راضی اس حدیث کو لائے، میں حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ بری عادات ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں. تو حضور نے فرمایا کون کون سی؟ ہم لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ دیا لوگوں کو. اوہ یہ نشہ کرتا ہے، رشتہ دار ہو کے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے اٹھاؤ کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ تاکہ بیچارہ دوبارہ سے دنیا میں آ جائے. کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کاٹ ڈالتے، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاشرے سے کاٹ دیا جاتا ہے. جب آپ پیار کریں گے ان لوگوں کو واپس لائیں،
کہ پھر سے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر کچھ بری عادات ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ تعالی ناجائز فعل کا، عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا بھی عادی، حضور میں چوری بھی کر لیتا ہوں، معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کہ حضور جھوٹ بولنے کا بڑا عادی ہوں۔ حضور ان گناہوں کی بڑی کوشش کی ہے پر یہ جان چھوٹتی نہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو گے؟ کوئی نہیں توجہ کی آپ نے میری بات، کیا فرمایا؟ بولیے گا۔ ویسے میرا مشورہ ہے جو زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ایک چھوڑ کے دیکھیں، ایک بیماری کا علاج ہو جائے تو دوسری کا بھی ہو ہی جاتا ہے۔ ہم سب بیماریوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ایک چھوڑ کے تو دیکھنا بھائی، ایک ایک کر کے چھوٹ جایا کرتی، ایک چھوڑ دے۔ اس نے کہا حضور حکم کرے، میں سردار ہوں تو نیلے کا، پر میں تم نے جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد، یہ پہلے چھوڑ دے، میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ کہا حضور وعدہ ہو گیا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنے کے وعدے پر میں نے محبوب علیہ السلام نے مجھے دوا دے دی، میں نے کلمہ پڑھا، معاذ اللہ تعالیٰ پہلے دن جب میں گیا تو مجھے ایک چیز گری پڑی نظر آئی، چوری بھی نہ کرنی پڑی لیکن کسی کی تھی۔ جب میں ہاتھ ڈالنے لگا میرے دل میں خیال آیا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی میری وہ چیز تو نہیں دیکھی، تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو چور بنا دیں گے لوگ۔ کہتے ہیں پہلے دن ہی وہ چوری والا معاملہ تو گیا ہاتھ سے۔ اب میں ذرا آگے بڑھا تو گھر پہنچتے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں آئی۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شراب پی کے باہر نکلوں گا، کسی صحابی نے جن کا میں پیر بھائی ہو گیا ہوں اگر مجھ سے شراب کی بدبو سونگھ کے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے، شراب پی ہے تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو سچ بولوں گا تو کیا سوچیں گے کہ حضور کا غلام ہو کے یہ کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں رات ہوئی تو ایک خاتون کے پاس گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ کالا کرنے کو۔ بھائیو سننا، کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگی سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سنا ہے تو مسلم۔ بھائی تجھ سے لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ بتا تو کس کا شاگرد ہے، لوگ کہتے تو ہے نا کہ تو فلاں کا مرید بھی بنتا ہے اور یہ تیرا رویہ ہے، تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور یہ تیرا انداز ہے، لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ اتنے شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے، دنیا کے سب سے بہترین مذہب کے ماننے والے ہو اور یہ انداز فکر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام فرماتے کہ اس نے پوچھا کلمہ پڑھ گیا؟ میں نے سنا۔ فرماتے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو کیا حال ہوگا۔ فرماتے وہاں سے بھی واپس آ گیا، ایک ہی دن گزرا تھا، ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے، میں دور بیٹھ کے محبوب کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا، میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں، بات ایک بتاتے ہیں دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی سنور جاتی ہے، حکمتوں والے محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ بھائی تھوڑی دانائی سے، تھوڑی حضور کے ایک دیہاتی سے آبی تھے، دیہاتی غریب آدمی تھے، آپ کو پتا ہے اب تو غریب سے غریب بھی دوستی نہیں کرتا، امیروں پہ شکوہ نہیں غریبوں پہ شکوہ ہے، غریب بھی غریب سے دوستی، وہ بھی کسی بڑے کے ساتھ ہی تصویر بنوانا پسند کرتا ہے۔ غریب کب چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ماحول کو دیکھوں؟ تو وہ بیچارے دیہاتی تھے، غریب تھے، سب لوگ حضور کی بارگاہ میں تحفے لاتے تھے، کچھ نہیں لا سکتے تھے۔ پھر ان کو ایک ترکیب سوجھی، امام زرقانی نے لکھا ہے کہ وہ نا مدینے کے بازاروں سے ادھار چیزیں خریدتے، کھجوریں لاتے، کچھ چیز لاتے تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور کھاتے بھی، صحابہ میں بانٹتے بھی، جب کھا لیتے تو عرض کرتے حضور وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے ہیں، تو محبوب فرماتے میں نے تمہیں کہا تھا لاؤ، کہیں یا رسول اللہ کھایا تو ہے نا آپ نے؟ تو حضور فرماتے کیوں لائے؟ عرض کی حضور سب لاتے ہیں تو میرا بھی دل کرنا، غریب ہوں طاقت نہیں رکھتا، تو حضور پیسے دینے ہیں، تو محبوب کسی صحابی کے ذمے لگاتے، جا کر کے وہاں پیسے دے دیے جاتے، تھوڑا غور کرنا، تھوڑا سمجھنا، اس ترتیب سے بھی لوگوں کو ڈیل کرنا، اس انداز میں بھی ان سے پیار کرنا۔ اس ایک صحابی تھے، بات کو سمیٹتا ہوں، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ، قبیلہ مزن کے رہنے والے۔ داستان ان کی یہ تھی کہ ابھی بچپن تھا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، بوڑھی اماں نے پالا تھا اور والدہ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم اپنے چچا کے ساتھ وقت گزارتے رہے، چچا نے پالا پوسا بڑا کیا، جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے مہربانی فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہیں میرا چچا اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا، وہ معاذ اللہ مدینے کا حضور علیہ السلام کا نام بھی سننا گوارا نہ کرتا تھا۔ فرماتے ہیں شدید تکلیف تھی،
اور میں تھا کہ میرا روز مدینے جانے کو دل کرتا، حضور کے قریب جانے کو دل کرتا۔ میری اماں، میری والدہ میرے حال سے واقف تھی۔ میں اکثر جب گھر میں روتا تو میری اماں کہتی کہ بیٹا میں تیرا درد جانتی ہوں، لیکن تیرا چچا بڑا دشمن ہے اور اس نے ہی تجھے پالا پوسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں شدید تکلیف میں رہتا۔ جو لوگ تکلیف میں رہ کے حضور سے محبت کرتے ہیں ان کے رنگ بھی بڑے ہی انوکھے، بڑے نرالے۔ جو شہزادے بن کے آئے اور شہزادے بن کے وقت گزارے ان کا تو ماحول ہی اور ہے۔ یہ کبھی کوئی اس سے ملے جس نے یہ درد سہا ہو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے اور تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ فرماتے جب میں بحال ہو گیا نا ایک دن تو حد ہو گئی، چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا جا کر۔ میں نے کہا اب میں نہیں رہ سکتا، مجھے مدینے جانا ہے، اب نہیں رہوں گا۔ تو کہتے ہیں چچا تو غصے میں بپھر گیا، کہنے لگا تجھے پتا ہے تیرے پاس جو کچھ ہے سارا میرا دیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تو یہی کہے گا، میں ہر چیز رکھ آیا ہوں، سارا کچھ لے لے۔ کہتے ہیں چچا کہنے لگا کہ گھر بھی میرا ہے، پیسے بھی۔ تو میں نے کہا چچا سب چھوڑ دیا، جیبیں بھی اس نے وہیں خالی کرا لی۔ یوں بھی لوگ مدینے جایا کرتے، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ اب تو بھئی انداز ہی اور ہو گیا نا لوگوں کا مدینے جانے کا، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ہر چیز جب دے دی تو وہ کہنے لگا یہ جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے لے کے دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ رنگ بھی مجھ پہ آیا کہ میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے۔ اندھیری رات میں خالی وجود کے ساتھ میں ماں کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا اماں ایک دن پہلے بھی میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوا، تو نے کپڑے دیے تھے۔ جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر انسان اماں کے پاس ہی جاتا ہے، اماں پھر سے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں روتی ہوئی ماں نے 2 عورتوں والے کپڑے دیے، وہ لے کے میں مدینے آیا۔ میں بڑی قسم پرسی میں آیا تھا، میں بڑا سادہ تھا، لیکن فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں مجھے لگتا تھا سب سے زیادہ عزت میرے رسول نے مجھے ہی عطا فرما دی۔ فرماتے میرا بڑا احساس ہونے لگا، وہ سارے دکھ مجھے بھولنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے منع فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، سویا ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فرماتے میں ایک دن محبت میں اونچا ذکر کرنے لگا تو حضرت عمر فاروق نے ڈانٹ دیا، فرمایا تمہیں نہیں پتا حضور نے منع فرمایا؟ فرماتے میں خاموش ہو گیا اور دل میں خیال تھا کہ حضور کو نہیں بتانا چونکہ میری غلطی ہے، نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پیارے محبوب جب ممبر پہ بیٹھے، حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو خود ہی نکل گئے۔ حضور تشریف لائے، سینے سے لگایا، میں کھل کے رویا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور بس ذرا لاڈلا ہو گیا ہوں نا مدینے میں، ورنہ ہوا تو کچھ بھی نہیں، آپ ہی نے منع کیا ہے تو مجھ سے وہ غلطی ہوئی تو عمر نے ڈانٹ دیا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عمر کو، بلاؤ ذرا۔ جناب عمر فاروق حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا سب کو ڈانٹا کر میرے عبداللہ کو کچھ نہیں کہنا، یہ بھول بھی جائے تو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ میرے لیے بڑی تکلیف برداشت کر کے یہاں تک پہنچا ہے، بڑی تکلیف برداشت کر کے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ عبداللہ بڑی شان والے تھے، ان کا وصال بھی حضور کے ہاتھوں میں ہوا۔ اور فرماتے ہیں جب جنازہ اٹھا تو رنگ ہی انوکھا تھا، اتنا ہم نے حضور کو کم آنسو بہاتے دیکھا جتنا حضور اس دن روئے۔ اور فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جو اپنے ہوتے تھے وہ قبر میں لحد میں اتارا کرتے تھے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اپنے اتارا کرتے تھے، لیکن ان کا تو اپنا تھا ہی کوئی نہیں مدینے میں، کون لحد میں اتارے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق اترے، حضرت سیدنا عمر فاروق اترے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں، لیکن ہم نے غریبوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ حضور کی محبت کا یہ نرالا انداز دیکھا۔ محبوب نے فرمایا تم نکل آؤ۔ حضور کون اترے گا؟ فرمایا تم نکلو قبر سے۔ فرماتے یہ دونوں نکل آئے تو مصطفیٰ کریم خود قبر میں اتر گئے اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ انہیں رکھا، اور پھر حضور نے جب انہیں لحد میں اتارا، حضرت بیدم شاہ وارسی سے کسی نے کہا تھا کہ جب قبر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ میں جب قبر میں جاؤں گا نا تو فرشتے ٹٹولیں گے کہ کیا لے کے آیا، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا میرے مرنے کے بعد، اگر کچھ ملے گا تو میرے مصطفیٰ کی محبت کا داغ ملے گا۔ حضرت فرمانے لگے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ تھا ہی کچھ نہیں، کیا نکلنا تھا؟ تھا ہی کچھ نہیں، نافرمانی ہی نافرمانی تھی، جرم ہی جرم تھا، خطا ہی خطا تھی، کیا نکلنا تھا؟ فرماتے پسے مردن یعنی مرنے کے بعد فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکل، بس حضور کا ایک خیال نکل آیا، اس کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں تو کیا نکلنا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب نے لحد میں اتارا تو صحابہ کہتے ہیں ان کے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، بھائی تھوڑا 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 حکمت اختیار کریں، ہمارے تو اپنے بوڑھے ماں باپ ہمارے سخت رویوں سے پریشان ہو جاتے ہیں،
कितना कमजोर है वो शख्स जिसकी अम्मा और अब्बा भी कहते हैं कि हम बेटे से बात करते हुए डरते हैं कि न जाने किस लबो लहजे में बात करेगा। किस कदर कम नसीब है वो शख्स जिसके उस्ताद और शेख भी उससे बात करते हुए डरे, ये सख्त जुमले कहेगा। हमें अपने आप को संभालना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब ये तो अल्लाह की खास रहमत हुई कि आप इनके लिए नरम दिल हो गए। अगर आप सख्त गिर होते, सख्त दिल होते, ये आपके पास से बिखर जाते। कोशिश फरमाएं तबीयत भी नरम रहे, लबो लहजा भी नरम रहे, अंदाज़े गुफ्तगू भी। इकबाल ने कहा था कि मोमिन की शान है, मोमिन की शान है कि गर्म दमे जुस्तजू नरम दमे गुफ्तगू। फरमाते हैं वो सिर्फ गर्म होता है जुस्तजू के वक्त, शौक के वक्त, इबादत के वक्त, जिहाद के वक्त, बाकी तो वो नरम रहता है, बात तो कड़वी नहीं करता। जुस्तजू कड़वी सख्त करता है, जुस्तजू में गर्म होता है, गुफ्तगू में नरम होता है। अपने आप पर ये जरूर और ये शौक ज़ौक में जरूर दिखाएं जद्दोजहद, लेकिन बाकी अपने लबो लहजे को ठंडा रखें। हौसले में जो लोग रहते हैं ना, हौसले में वो तंदुरुस्त भी रहते हैं, वो सेहतमंद भी रहते हैं, सुकून में भी रहते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह के हुजूर जो मैंने कहा मालिक कबूल फरमाए, जहाँ भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना।